الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے متعلق احادیث چل رہی ہیں. اگلی حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کی اس میں منظر کشی کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، آپ پر غشی طاری ہونے لگی، یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہائے میرے ابا کی پریشانی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے ابا جان، آپ نے رب کے بلاوے کو قبول کیا. اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. اے ابا جان، جبرائیل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، تمہیں کیسے اچھا لگا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی. اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. یہ حدیث تھی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات جب آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، اس وقت کی منظر کشی اس میں کی گئی ہے. اور آپ کے دنیا سے جانے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تکلیف کو بھی بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ زندگی نام ہے خوشی اور غمی کے مجموعے کا. زندگی نام ہے موت اور حیات کے مجموعے کا. جو بھی چیز دنیا میں ہے ایک نہ ایک دن اس کو فنا ضرور ہے، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہونے والی ہے. جتنے انسان ہے ایک نہ ایک دن ان کو موت آنی ہے. یہ ایسی حقیقت ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے. حقیقت ہے کہ انسان کی موت ہو کر رہے گی. تو بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ ہوتی ہیں تو ان کا بڑا خلا رہتا ہے، بڑا افسوس ان کا رہتا ہے. تو انہی میں سے ایک کہ سب سے بڑا خلا جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا. آپ کے وصال پر، آپ کے وصال سے پہلے آپ کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے چین تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک بیٹی کی محبت باپ کے لیے اس طرح ہوتی ہے، اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. تو وہی تکلیف کو دیکھ کر وہ کہا کر رہی تھی واہ کر بابتا، ہائے میرے ابا کی پریشانی. جب وفات ہو گئی تو کہنے لگی کہ اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول کیا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، جبرائیل کو آپ کی خبر، آپ کی موت کی خبر ہم دیں گے. یہ باتیں بیان کی. مصیبت کے وقت
غم کے وقت جب دل مصیبتوں سے بھر جائے، دکھوں سے بھر جائے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چلک جائے، تو اس موقع پر کچھ آنسو بہانے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ it is the nature of man to shed tears on the time of troubles. انسانی فطرت ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسانی فطرت ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ مصیبت کے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، لیکن شکوہ شکایت کی اجازت نہیں ہے، کسی کے انتقال پر نوحہ خوانی کی اجازت نہیں ہے، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت ہے تو بس ایک انسانی فطرت ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور اس طرح کے آنسو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہے ہیں، جو حدیث آگے آ رہی ہے اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ تو انسانی فطرت ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، لیکن شکوہ شکایت کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، نوحہ خوانی کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، اور ماتم کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ناٹ جسٹیفائنگ ان اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جو آیات اس باب کے شروع میں گزری ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے۔ تو وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ کبھی اپنے پیاروں کو رخصت کرنا پڑے گا، اس وقت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آدمی اس وقت کیا کرے، اپنے صبر کے دامن کو بالکل نہ چھوڑے۔ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر تکلیف ہو جائے، آدمی اس پر آنسو بہا لے، لیکن اس پر شکوہ شکایت آدمی ہرگز بھی نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے جانا، گویا یہ ایک بیٹی سے باپ کی جدائیگی تھی، ایک پیارے سے ایک پیارے کی جدائیگی تھی، جو بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے شکوہ شکایت بالکل نہیں کی، اور یہی ان کے لائق تھا، اور یہی ان کے شایان شان تھا۔ بس انہوں نے باتیں کہی کہ جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور آخر میں بات بیان کی کہ جبرائیل سے ہم آپ کی خبر جو ہے، موت کی خبر جبرائیل کو ہم سنائیں گے۔ اس میں ایک بات جو بیان کی گئی جنت الفردوس، اس کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اوپر کی جنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ جب اللہ سے جنت مانگنا ہو تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ وَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارٌ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کبھی جنت کا مطالبہ کرنا ہو تو اللہ سے فردوس کو مانگا کرو، کیونکہ یہ فردوس جنت میں اعلیٰ مقام کی جنت ہے۔ جنتیں جو ہیں اس میں سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، تو اس کا اللہ سے سوال کیا کرو۔ فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ بات بیان کی گئی۔ تو آدمی جب بھی دعا کرے تو جنت کی، تو جنت الفردوس کو اپنی دعا میں مانگے، کیونکہ یہ بہت بڑی جنت ہے، اعلیٰ جنت ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا ٹھکانہ ہوگا، نیکوکاروں کا ٹھکانہ ہوگا۔ آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرے، اس کا ٹھکانہ بھی اللہ جنت الفردوس بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔